بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اس کی بڑی قدر و عزت کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو کھانے پینے کی رات کرا دیتے، کھانے پینے کی رات ہے، فلاں چیزیں بنا لو، کھانے بنا لو، حلوے پکا لو، پھر تقسیم کرتے ہیں، اسی میں پھر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ عورتیں بیچاری خواتین بنانے میں وقت لگا دیتی ہیں، سارا دن لگی رہیں گی، رات کو کیا عبادت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تقسیم کرنے والے محلے میں تقسیم کریں گے، وہ سے ڈالے کر جا رہے ہیں، وہ سے ڈالے کر جا رہے ہیں، پھر ایسی من گھڑت موضوع اور من گھڑت قسم کی حدیثیں کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور ابھی حمزہ بیمار ہو گئے تھے، اور اس طرح کی مختلف روایات اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھی، گھڑ رکھی۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو دانت مبارک شہید ہوا تھا تو وہ شوال کا مہینہ ہے، رمضان شریف کے بعد کا شوال ہے، شوال کا مہینہ نہیں ہے۔ غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، تو یہ شوال کے مہینے میں آپس میں کوئی کڑیاں لڑیاں جوڑ کر جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں انہوں نے عوام کو متوجہ کر دیا تاکہ ہمارا کھانا پینا بند نہ ہو، اچھا ہمیں کھانا مل جائے، تو یہ اس طرح کی باتیں بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کھانے پینے کی تو ضرور نبی پاک علیہ السلام اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ آپ اتنا بیان فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کے ساتھ بیدار رہو، شب برات میں اللہ کی عبادت کے ساتھ بیدار رہو۔ یہ نہیں فرمایا کھانے پینے تقسیم کرو، کھانے بناؤ، چراغاں کرو اور دوسرے کام۔ قبرستان میں نبی پاک اسلام اس رات کو تشریف لے گئے جنت البقیع میں۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے، آپ علیہ السلام اس رات کو آہستہ سے دیوار کھولا اور آہستہ سے نالین مبارک جوتے مبارک پہنے، پھر آہستہ سے دیوار کو بند کیا، اور پھر میں بھی پیچھے سے گئی دیکھنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئی۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی مستحب عمل ہے، اللہ کا توفیق دے، ہمت دے، اس رات کو قبرستان میں بھی حاضر ہے تاکہ استحضار ہو جائے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میں بھی اسی طرح ہونے والا ہوں۔ یہ قبر والے سوئے ہوئے خاموش، ان قریب میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے، ان قریب میں بھی کسی مٹی میں مٹی ہونے والا ہوں، میں بھی اس طرح خاموش ہونے والا ہوں۔ اپنی قبر یاد آ جائے، اپنی موت یاد رکھنے کے لیے یہ عمل مستحب ہے، لیکن اس کے ساتھ اجتماع نہ کیا جائے، اجتماعی شکل اختیار نہ کی جائے، اکٹھے ہو کر سارے محلے والے جائیں۔ جیسے بعض جگہوں پر، بعض شہروں میں، بعض قبرستانوں میں لوگ قوالیاں کرتے ہیں، قبرستان میں پھر کھانے پینے تقسیم ہوتے ہیں، حالانکہ قبرستان کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو عبرت کا مقام ہے۔ علماء نے منع فرمایا کہ کھانے پینے کا یہ عمل قبرستان میں تب نہ کیا ہے، ان کو تو ایک عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام ہے، وہاں تو جا کر سوچنے کی چیز ہے کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے، میں بھی اپنے اعمال درست کروں، میں بھی اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لوں، جو میری زندگی میں خرابی ہے، میری زندگی میں گناہ رچے اور بسے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو اپنی زندگی سے دور کروں، ان گناہوں کو، ان نافرمانیوں کو میں اپنی زندگی سے نکال کر دوں، سچی اور پکی لوہے پر لکیر پکی توبہ کر کے اللہ سے صحیح معنی میں صلح کر کے اپنی زندگی کا آغاز کروں، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو۔ یہ اللہ کی ذات تب خوش ہوتی ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی مان کر چلے، نفس و شیطان کی ہرگز نہ مانے، اللہ کی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو قبرستان ایسی جگہ ہے، ایسی قبرستان
اگر ایسا معاملہ پھر نہ جائے یا پھر اس قبرستان میں انتخاب کرے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں. لوگ جاتے ہیں پھر شور شرابے کرتے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، پھر وہاں نعت خوانی کر رہے ہیں اور پھر کیا کچھ کر رہے ہیں، قوالی ہو رہی ہے. پھر اس میں اللہ رحمت بڑے شہروں میں، لاہور شہر ہے، بڑے شہروں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان کو بڑی ثواب سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں قوالیاں، اور اس میں بڑی خلاف شرع، اس میں گفتگو خلاف شرع جملے، اور پھر اس میں دف اور کیا کچھ اس کو بجاتے ہیں. یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. تو اگر ایسا قبرستان قریب ہے جہاں شور شرابہ نہیں ہے، یا اس حصے میں چلا جائے جس حصے میں شور شرابہ نہیں، خاموشی جائے، فاتحہ پڑھے، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، اللہ ان کو بے حساب مغفرت فرمائے. اور اپنے اقارب ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں اور اپنی موت کو یاد کریں. ایک دن آنا ضرور ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز نے اس سے گزر جانا ہے، یا رہنا کسی نے نہیں ہے. جس زمین کے نیچے ہم بیٹھے ہیں وہ آسمان بھی ختم ہونے والا ہے، جس زمین پر بیٹھے زمین بھی ختم ہونے والی ہے. یہ پہاڑ ہے جن نے زمین کو تھاما ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کیل ہے، ایک اپنے کیل اور میخ کے بنایا ہے. اگر یہ نہ ہو تو زمین ہلتی رہتی، پانی کو بدلتی ہے. اللہ نے تو میخ کے بنایا ہے اور یہ میخ بھی ختم ہونے والی ہے. زمین کی بلڈنگیں، تعمیرات، نظام سب بلیا بیٹ ہونے والا ہے. اس میں انسان ہے، 18,000 مخلوقات ہے، سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس چیز کو سوچنا ہے. اس سوچنے کی اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اکابرین، مشائخ، اہل اللہ، خاصہ خدا، ان کو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اب ہمارے علم میں تو ہے ہر بندے کو نظام پتہ ہونا ہے، لیکن اس کا دماغ میں دل میں استحضار نہیں ہوتا. جب استحضار نہیں ہوتا تو سارے گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں. سب کچھ سمجھنے کے باوجود، سب کچھ علم کے باوجود، سب کچھ پہچان کے باوجود خدا سے دور ہے، رب سے دور ہے اور رب کے دین سے دور ہے. حلال حرام کا فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. جائز اور ناجائز کا فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ جائز پر چلنا ہے تو جائز کو چھوڑنا ہے، حلال اختیار کرنا ہے، حرام سے آپ نے دور رہنا ہے. اب ہمیں پتہ ہے یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ناجائز ہے، نہیں کرتے کیونکہ اس کا استحضار دل میں بھی دماغ سے دور ہو گیا ہے کہ ہم ان چیز کو سوچتے نہیں. اس لیے فرمایا سوچو اس کو. فاعتبروا یا اولي الابصار، دیکھو جہان کو، دیکھو واقعات کو، دیکھو معاملات کو، دیکھو سوچو. جب قبرستان جائیں گے تو اس چیز کا استحضار ہوگا کہ بھائی چاہے میں 1000 سال زندہ رہوں پھر بھی اس قبر میں جانا ہے. پھر وہاں سے دل اس کا نرم ہو جائے گا. علماء نے فرمایا قبرستان میں حاضری سے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق مل جاتی ہے. کتنی گزر گئی ہے، میں نے کیا کر لیا ہے، کتنا میں نے خدا کو ناراض کیا، کتنا خدا کو راضی کیا، میں کس طرح کی زندگی گزارا، خدا کی اطاعت والی، خدا تعالیٰ کی فرما برداری والی یا گناہوں والی زندگی میں اپنی زندگی گزارا. احساس ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اگر ہو سکے تو ہر جمعے کو قبرستان جایا کرو، ہر جمعے کو ہو سکے ہر جمعے کو جایا کرو، ورنہ مہینے میں جاؤ، 2 مہینے میں جاؤ، 3 مہینے میں جاؤ، ضرور حاضر دینی چاہیے. یہ مستقل عمل ہے. ایک اللہ والے بزرگ نے فرما لگے کہ یہ قبرستان میں جانا کئی وظیفوں سے بہتر ہے. کئی وظیفے بھی ایسا نہیں کرتے جو صرف قبرستان چلا جائے آدمی اتنا استحضار دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ آدمی کو سوچنے کی طرف انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سوچتے کرو آج یار قبر میں جانا مجھے ضرور ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ مستحب ہے شب برات کو بھی اگر قریب قبرستان ہو، اس میں خلاف شرع کوئی عمل ہو تو قبرستان جائے، حاضری دے کے. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کو قبرستان گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے. تو ہمیں بھی جانا چاہیے، استعداد کرنا چاہیے دوستوں. اور اس رات میں بخششیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہگار کو بخشتے ہیں. بھی ہم بھی تو اپنے آپ کو بخشوانے والے بنے. اللہ تو پہلے آسمان میں تشریف لے آئے اس رات کو، غروب ہوتی صبح صادق تک شب برات میں
آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، ساری رات اعلان ہو رہا ہے کہ ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں اس کی بخشش کر دوں تو اظہار کرے.